يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عزت مآب حاضرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، ساری خوبیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو تن تنہا پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مربی اور معبود حقیقی ہے۔ درود و سلام کے نذرانے ہوں انبیاء و رسول کے مقدس جماعت پر، بالخصوص ساقی کوثر، شافع محشر، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم حاضرین، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمارے سروں پر جلوہ فگن ہے۔ ایام بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں، آخری عشرہ چل رہا ہے، 30ویں رات ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی رمضان کی برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما، شب قدر ہم سب کو نصیب فرما، ہمارے اس بیٹھنے کو بابرکت بنا، اور جس طریقے سے ہم تیرے کلام، تیرے پیغمبر کی سنتوں کو سننے کے لیے اور تیرے کلام کو سننے کے لیے تیرے گھر میں جمع ہیں، ایسے ہی جنت الفردوس میں ہمیں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ محترم حاضرین، آج کی اس مجلس میں جس عنوان کے تحت میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ عنوان ہے آخرت کا احساس پیدا کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ جان لیں کہ آخرت پر ایمان ضروری ہے، آخرت کے دن پر ایمان ضروری ہے، اور جب میں آخرت کا دن کہوں گا تو اس سے مراد قیامت کا دن ہوگا۔ جب بھی میں آخرت کی بات کروں گا تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ قیامت کا دن۔ تو قیامت کے دن پر، آخرت کے دن پر ایمان ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی آخرت کے دن کو نہیں مانتا تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اسلام سے خارج ہے۔ حدیث جبرائیل آپ اٹھائیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت جبریل امین نے سوال کیا تھا کہ ایمان کے بارے میں بتلائیے، تو پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ۔ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ، اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ آخرت کے دن پر ایمان ضروری ہے۔ اگر کوئی آخرت کے دن کو نہیں تسلیم کرتا وہ اسلام سے خارج ہے۔ دوسری بات، آخرت کا دن برحق ہے، یعنی یقیناً قیامت کا دن، آخرت کا دن آئے گا، لیکن بلکہ یوں کہہ لیں اللہ نے ہمیں دنیا میں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم آخرت کے دن کی تیاری کریں۔ ہماری پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے ذہن و دماغ میں قیامت کے دن کو اور آخرت کے دن کو سامنے رکھیں۔
اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر نفس یہ غور کرے کہ کل کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ یہی کل قیامت کا دن ہے، یہی کل آخرت کا دن ہے۔ قرآن کریم کی آیت بتاتی ہے کہ آخرت کا دن برحق ہے، ایک دن ایسا آئے گا ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا اور اپنے اچھے برے عمل کا حساب دینا ہوگا۔ اس سچائی کو جاننے کے باوجود ہم میں سے اکثریت آخرت کے دن سے غافل ہے۔ جس انداز کی ہم زندگی گزار رہے ہیں ایسا نہیں لگتا ہے کہ ایک دن ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ قرآن کہتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے پھر بھی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، لوگ غافل ہیں۔ مجھے صدیق اکبر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یاد آ گئے۔ ہم آخرت سے غافل ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، جانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، پھر بھی ہم آخرت سے غافل ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اور علی الاطلاق انبیاء کے بعد اگر سب سے بہترین کوئی جماعت ہے تو وہ صحابہ کی جماعت ہے، اور صحابہ میں اگر سب سے کوئی بہتر صحابی ہیں، سب سے افضل اگر کوئی صحابی ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ وہ ابو بکر ہیں جب آخرت کو سوچتے تھے تڑپ جایا کرتے تھے اور رو پڑتے تھے، بے چین ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کاش کاش میں کوئی درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا، لوگ اس کی لکڑیاں بنا لیتے، آگ کے حوالے کر دیتے، اللہ کے سامنے پیش نہ ہونا پڑتا، حساب و کتاب سے بچ جاتا۔ کسی پرندے کو دیکھتے یہاں سے اڑ کر کے وہاں جا رہا ہے، کبھی اس درخت پر ہے کبھی اس درخت پر ہے، مزے کی زندگی گزار رہا ہے۔ حضرت ابو بکر کہتے اے پرندے تیری زندگی کتنی بہتر ہے، تجھے حساب کا ڈر نہیں ہے، تجھے آخرت کی فکر نہیں ہے، تجھے اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا ہے، کاش میں بھی پرندہ ہوتا، حساب و کتاب سے بچ جاتا، اللہ کے سامنے پیش نہ ہونا پڑتا۔ یہ کس ابو بکر کی بات ہو رہی ہے؟ یہ وہ ابو بکر ہیں جنہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے، جنت کی بشارت ملی ہے، لیکن آخرت کی فکر ابو بکر کو ستائی جا رہی ہے۔ یہ وہ ابو بکر ہیں جن کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں گواہ رہو میں نے دنیا کے سارے لوگوں کے احسانات کے بدلے چکا دیے، پر صدیق کا احسان اتنا زیادہ ہے کہ اس کا بدلہ صرف اور صرف رب العالمین دے گا۔ پیغمبر یہاں تک فرماتے تھے آسمان میں جتنے ستارے چمکتے ہیں اس سے زیادہ نیکیاں میرے صدیق کی ہیں۔ یہ وہ ابو بکر ہیں جن کے بارے میں حضرت عمر کہا کرتے تھے اگر دنیا کے تمام ایمان والوں کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ابو بکر کا ایمان ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ابو بکر کا ایمان دنیا کے تمام ایمان والوں کے ایمان سے بھاری ہو جائے گا۔ یہ ابو بکر ہے، پھر بھی آخرت کی فکر ابو بکر کو ستائی جا رہی ہے۔ یہ وہ ابو بکر ہیں جن کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں اپنی زندگی میں اپنے مصلے پر کھڑا کیا۔ پہلے پیغمبر بیمار پڑ گئے ہیں، بخار تیز ہے، تکلیف بڑھ گئی ہے، اذان ہو گئی ہے، بلال حبشی آتے ہیں میرے آقا چلیے اذان ہو گئی ہے، جماعت کا وقت ہو گیا ہے، مصلی آپ کا انتظار کر رہا ہے، آپ کے چاہنے والے آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں، چلیے آپ امامت کرا دیجئے، ہمارا پیغمبر آپ کا پیغمبر اٹھنا چاہتا ہے لیکن بخار اتنا تیز ہے، تکلیف اتنی زیادہ ہے، نبی اٹھ نہیں پا رہے ہیں۔ جب ساری کوششیں بیکار ہو گئی پیارے پیغمبر فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں ابو بکر کو حکم دے دو کہ وہ محمد کے مصلی پہ کھڑا ہو کے لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ اما عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا میرے سرتاج آپ ابو بکر کو نہ کہیے، آپ حضرت عمر کو کہہ دیجئے، ابو بکر نرم دل آدمی ہے، آپ عمر کو کہہ دیجئے، پیغمبر بیمار ہے پر چہرہ بدل گیا ہے، آواز بدل گئی ہے اور غصے کے عالم میں
محمد الرسولullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, जब तक मेरा सिद्दीक जिंदा है मोहम्मद के मुसल्ले पर खड़े होने की इजाजत किसी और को नहीं हो सकती। जिस अबू बकर का ये मकाम हो, जिसकी ये अजमत हो, जिसे जन्नत की बशारत मिली हो, उस अबू बकर का मामला ये है कि आखिरत की फिक्र अबू बकर को सताई जा रही है। हम गाफिल हैं, मनमानी जिंदगी गुजार रहे हैं, मनचाही जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आखिरत का एहसास अपने ज़हन और दिमाग में रखो। वही असल जिंदगी है, वही असल है। ये अय्याम गुजर जाएंगे, 60-70 साल खत्म हो जाएंगे, वो जिंदगी हमेशा की जिंदगी है। उसकी तैयारी करो और उसका एहसास पैदा करो। मुझे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो किस्सा याद आया जिसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल अदब अल मुफरद में उस वाक़े को नकल किया है। इस खूबसूरत किस्से को आप सुनिए और सोचिए, आखिरत का एहसास हमारे ज़हन और दिमाग में कितना है और आखिरत की फिक्र हम सब के इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी थी। अल्लाह के पैगंबर है, उम्मे सलमा आपकी एक बीवी है, उनके घर में है। आपकी एक लौंडी थी, उसको आवाज़ दे रहे हैं, नबी बुला रहे हैं, पर लौंडी जवाब नहीं दे रही। लौंडी जवाब नहीं दे रही है। जब पैगंबर ने कई बार बुलाया तो उम्मे सलमा को फिक्र हुई कि प्यारे नबी कई बार बुला रहे हैं लेकिन वो आवाज़ जवाब नहीं दे रही है। जा करके देखती हैं, वो जो लौंडी है, नौकरानी है, खादिमा है, अपनी सहेलियों के साथ गपशप कर रही है और पैगंबर की आवाज़ भी पहुंच रही है। उसके बावजूद भी नबी के सवालों का जवाब नहीं दे रही। हज़रत उम्मे सलमा आती है, मेरे आका आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच भी रही है, सुन भी रही है, लेकिन सहेलियों के साथ मगन है। प्यारे पैगंबर का सुनना था, चेहरा बदल गया। किसे गुस्सा नहीं आएगा? हमारा पैगंबर भी तो बशर था, नबी को गुस्सा आया। अल्फाज है हदीस के कि नबी के हाथ में मिसवाक था, और मिसवाक कितना बड़ा होता है। उसी मिसवाक को लेकर के पैगंबर गुस्से में आगे बढ़ते हैं, उसके कमरे की तरफ जाते हैं और फरमाते हैं, लौलल क़वदु व फी रिवाया लौला मखाफतुल क़िसास लज़रब्तुकी बिहाज़ा सिवाक। कहा, ए गुस्ताख औरत, सुन, मेरे सवालों का जवाब तू नहीं दे रही है। सुन, अगर अल्लाह का डर न होता, क़यामत के दिन में अल्लाह के सामने पेशी का मामला ना होता, अगर क़िसास का डर ना होता, लज़रब्तुकी बिहाज़ा सिवाक, इसी मिसवाक से मैं तुझे जरूर मारता। लेकिन मैं मानता हूं, अगर मैंने तुझे सजा दे दी तो कल आखिरत के मैदान में कहीं अल्लाह ताला मुझसे इस ताल्लुक से सवाल ना कर ले। वो आखिरत का डर और आखिरत का एहसास मुझे सजा देने से रोक रहा है। ये किसकी बात हो रही है? ये कौन है जिन्हें आखिरत की फिक्र है? ये हम सब के इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है, जो रब के लाडले हैं, रब के चहेते हैं, रब के प्यारे हैं। अल्लाह ने इनको बख्श दिया है, इनके अगले पिछले सारे गुनाहों और कोताहियों को बख्श दिया है, फिर भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को आखिरत की फिक्र सताए जा रही है।
اس پیغمبر کی عبادت کا عالم یہ ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہے میرے گھر میں ہوتے تھے، میں بستر پر ہوتی، پیغمبر کو بستر پر نہیں پاتی، دیکھتی میرا پیغمبر سجدے میں ہے، میرا پیغمبر نفلی نمازیں پڑھ رہا ہے، لمبا لمبا قیام ہو رہا ہے، پاؤں سوج جا رہے ہیں، میں شکایت کرتی میرے سرتاج رب نے آپ کو بخش دیا ہے، اتنی عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ پیغمبر فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، یہ عائشہ اللہ نے مجھ پر رحم کیا ہے تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بن؟ اس پیغمبر کا معاملہ جسے اللہ نے بخش دیا ہے، معصوم ہے، پھر بھی آخرت کی فکر پیغمبر کو ستائے جا رہی ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ان واقعات کی روشنی میں ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے۔ ہمارا رویہ ہمارے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنی کمپنیوں میں کام کرنے والے مزدوروں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ کیسا ہے اور کس قدر ہمیں آخرت کی فکر ہے، یہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قصے سے۔ سوال یہ ہے کہ ہم آخرت کو مانتے بھی ہیں، تسلیم بھی کرتے ہیں، لیکن آخرت سے چونکہ ہم غافل ہیں تو احساس دلانے والی چیزیں کیا ہیں؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو اگر ہم اپنائیں، اختیار کریں اور انہیں اپنی زندگی میں نافذ کر لیں تو آخرت کا احساس کبھی ہمارے ذہن و دماغ سے نہیں جائے گا۔ کچھ چیزیں ہیں، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، ان چیزوں کو آپ اپنائیے، یقین مانیے، یقین مانیے، یہ نسخے اتنے قیمتی ہیں کہ یقین مانیے آخرت کا احساس اور آخرت کی فکر ہمیشہ آپ کے ذہن و دماغ میں رہے گی۔ پہلی چیز، آخرت کا احساس دلانے والی پہلی چیز، ہم اس سوچ کے ساتھ زندگی گزاریں اللہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے اور کل قیامت کے دن ہمیں اپنے ہر اچھے برے عمل کا حساب بھی دینا ہے۔ اللہ دیکھ بھی رہا ہے اور ہمیں اپنے اچھے برے عمل کا حساب بھی دینا ہے۔ یہ جب یقین پیدا ہو جائے گا، یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی، گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا، شیطان کا وسوسہ کمزور ہو جائے گا۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ سماج کے ڈر سے ہم گناہ کرنا بند کر دیتے ہیں۔ ابا نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا، بھائی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا، پڑوسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا، سماج نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا۔ ہم لوگوں کے ڈر سے گناہ بند کر دیتے ہیں، پر اس خالق سے ہمیں شرم نہیں آتی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نیند بھی نہیں آتی اور نیند تو چھوڑو اسے اونگ بھی نہیں آتی۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، ہم نے اپنے سینوں میں جو چھپا کے رکھا ہے رب العالمین اس کو بھی جانتا ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، روئے زمین میں کتنے درخت ہیں اور ان درختوں میں کتنے پتے ہیں، ان درختوں کے پتوں کو بھی اللہ جانتا ہے اور ان درختوں سے گرنے والا ہر پتا اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی گزاریے۔ مجھے ایک قصہ یاد آیا، میں سنانا چاہتا ہوں۔ امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو اپنی کتاب شعب الایمان میں نقل کیا ہے، بڑا خوبصورت قصہ ہے۔ نبی کے پیارے صحابی ہیں، نام یاد رکھیے، عبداللہ ابن عمر۔ عبداللہ ابن عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے۔ مرہ ابن عمر براع یرعى غنما، عبداللہ ابن عمر بڑے مشہور صحابی ہیں، اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، ایک چرواہے کے پاس سے گزرے جو بکریاں چرا رہا تھا۔ فاراد ان یختبرہ، عبداللہ ابن عمر نے سوچا لاؤ اس کا امتحان لیتے ہیں، اس کے ایمان کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہنچے، کہا بعنی شاۃ من ھذا الغنم، کہا یہ اللہ کے بندے تمہارے پاس ہزاروں بکریاں ہیں، ان بکریوں میں سے ایک بکری تم مجھے بیچ دو۔ قال انی مملوک، وہ غلام ہے، اللہ نے ہمیں آزاد پیدا فرمایا ہے۔ ہمارا ایمان کیسا ہے، ہمیں آزاد اللہ نے پیدا فرمایا ہے، پر اس غلام کا ایمان دیکھو جسے اللہ نے غلام پیدا کیا۔ کہا میری بکریاں نہیں ہے، انی مملوک، میں غلام ہوں۔
میں مزدور آدمی ہوں، یہ میرے مالک کی بکریاں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا قل لسیدک اکلھا الذئب، کہا اپنے مالک سے کہنا جنگل ہے، صحرا ہے، بھیڑیے بھی آتے رہتے ہیں، تمہارے مالک نے جب تم سے سوال کرنا ہے تو کہہ دینا ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا، بات بن جائے گی، میں تمہیں کچھ پیسے دے دوں گا، تمہارا کام بھی چل جائے گا۔ تم اپنے مالک سے یہ جواب دے دینا، تمہارے مالک کو شک بھی نہیں ہوگا۔ جب یہ آئیڈیا حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس چرواہے کو دیا، اتنا سننا تھا، وہ تڑپ اٹھا، وہ بلک اٹھا اور اس نے کہا تھا ان قلت ہکذا فأین اللہ، کہا ہے مسافر ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ مجھے کچھ پیسے مل جائیں گے، میں یہ بھی مانتا ہوں میرے مالک کو شک بھی نہیں ہوگا، لیکن اگر ایسا میں نے کہہ دیا، اگر ایسا میں نے کر دیا تو دنیا میں تو ہمیشہ نہیں رہنا ہے، ایک دن مرنا ہے، اللہ کی عدالت میں جانا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اولین و آخرین کا مجمع ہوگا، اور سارے لوگوں کے بیچ میں جب اللہ تعالی مجھ سے میرے اس گناہ کے بارے میں آخرت کے میدان میں سوال کرے گا تو میں جواب کیا دوں گا، وہ جواب بھی مجھے بتا کے جاؤ۔ ان قلت ہکذا فأین اللہ، بات یہی ختم نہیں ہو جائے گی، پیسے کچھ دنوں میں ختم ہو جائیں گے، مرنا ضرور ہے، پر آخرت کے میدان میں اللہ سوال کرے گا، وہ جواب بھی مجھے بتا کر کے جاؤ۔ آخرت کا احساس، آخرت کا احساس اور اللہ کے سامنے پیش ہونے کا ڈر انسان کو مضبوط بناتا ہے۔ اتنا خوش ہوئے حضرت عبداللہ ابن عمر کو گناہ پر تو ابھارنا نہیں تھا، اس کے ایمان کا جائزہ لے رہے تھے، اتنا خوش ہوئے اس کے جواب سے کہ ایک چرواہے کا ایمان، ایک بکری چرانے والے کا یہ ایمان، خوشی سے جھوم اٹھے۔ کہا تم اپنے مالک کے پاس مجھے لے چلو، گئے لے کر کے، کہا جس کے اندر ایسا ایمان ہو اسے غلام رہنے کا حق حاصل نہیں ہے، تم اس کی قیمت بتاؤ، میں اسے خریدنا چاہتا ہوں۔ خریدا، منہ مانگی دولت دے کر کے خرید لیا، اور خریدنے کے بعد آزاد کر دیا، اور آزاد کرنے کے بعد ایک تاریخی جملہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا تھا اللہ کے بندے، تمہیں دنیا میں غلامی سے جو نجات ملی ہے تمہارے احساس آخرت کی بنیاد پر ملی ہے، اور کل جہنم سے بھی تم نجات پا جاؤ گے انشاءاللہ، اگر یہی کیفیت اور یہی ایمان تمہارا باقی رہا۔ ان قلت ہکذا فأین اللہ، جب بھی وسوسے بڑھ جائیں، قدم گناہوں کی طرف بڑھے، گناہ پر طبیعت آمادہ ہو، نگاہیں خطا کرنے لگے، یہ سوچ لو اللہ دیکھ رہا ہے، اور کل آخرت کے میدان میں ہمیں اپنے اچھے برے عمل کا حساب دینا ہے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، ذرہ برابر نیکی کر کے اگر کوئی گیا ہے اس کا بھی بدلہ اسے ملے گا، اور ذرہ برابر اگر کوئی برائی کر کے گیا ہے تو اس کا بھی بدلہ آخرت کے میدان میں ملے گا۔ تو آخرت کا احساس دلانے والی پہلی چیز، اس سوچ کے ساتھ زندگی گزارے اللہ دیکھ بھی رہا ہے، اور قیامت کے دن آخرت کے میدان میں ہمیں اپنے اچھے برے عمل کا حساب دینا ہوگا۔ آخرت کا احساس دلانے والی دوسری چیز، ہم قبروں کی زیارت کیا کریں، ہم قبروں کی زیارت کیا کریں۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں زوروا القبور فإنها تذکرکم الآخرہ، اے میری امت کے لوگوں قبرستان جایا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ ایک انسان جب قبرستان جائے گا تو دیکھے گا یہاں جو دفن ہے دنیا میں اس کا بڑا نام تھا، بڑی دولت تھی اس کے پاس، بڑا اونچا نام تھا، بڑی شہرت تھی، لوگ اس کے نام سے کانپتے تھے، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، بڑا تنتنا تھا، سماج اس کی بڑی عزت کیا کرتا تھا۔ آج مرنے کے بعد
یہی منو مٹی کے نیچے دفن ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمیں بھی یہاں آ کر کے دفن ہونا ہے، اور قبر میں وہ اپنے اچھے برے عمل کے ساتھ دفن ہے، کوئی ہمدرد نہیں ہے، کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، کوئی مونس و غمخوار نہیں ہے، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے، وہ ہے، اس کی تنہائی ہے اور اس کے اچھے برے عمل اس کے ساتھ۔ زوروا القبور فإنها تذکرکم الآخرہ، قبروں کی زیارت کریا کرو، قبرستان جایا کرو، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ اگر ہمیں اپنے مردے دفن نہ کرنے ہو تو ہمیں کبھی قبرستان جانے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اور اس سے بھی بڑی مصیبت تو یہ ہے کہ آج کا مسلمان جب قبرستان جاتا ہے تو ہونا یہ چاہیے عبرت حاصل کرے، ہونا یہ چاہیے اپنے دل کو نرم کرے، ہونا یہ چاہیے آخرت کا احساس پیدا ہو، وہاں بھی وہ ہنستا ہوا نظر آتا ہے، کہے لگاتا ہوا نظر آتا ہے، سوشل میڈیا پر نظر آتا ہے، وہاں بھی غیبت و چغل خوری کرتے ہوئے نظر آتا ہے، اور کتنے لوگ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر قبرستان جیسی جگہ پر بھی اللہ کا ڈر نہیں پیدا ہوگا، پھر مجھے بتاؤ وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر ہمارے دل نرم؟ مسجدوں میں ہم اللہ کا ڈر نہیں پیدا کرتے، یہاں بھی ہم اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں، قبرستان پر بھی ہم اپنے حساب سے رہتے ہیں، مسجدوں میں بھی آخرت کا احساس نہیں، قبرستان پر بھی آخرت کا احساس نہیں۔ میرے عزیزو بتاؤ پھر ہمارے دل نرم کب ہوں گے اور آخرت کا احساس پیدا کب ہوگا؟ مجھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یاد آ گئے، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے جب کسی قبرستان پر کھڑے ہوتے تو زارو قطار روتے، اتنا روتے تھے کہ داڑھی بھیگ جایا کرتی تھی۔ کسی نے سوال کیا جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے ہو، لیکن جب کسی قبرستان پر آپ کھڑے ہوتے ہو تو آپ بہت روتے ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، میں نے پیارے پیغمبر سے سنا، ان القبر اول منازل الآخرہ، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، فَإِن نَجَا مِنْهُ أَحَدٌ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْ، اگر کوئی قبر میں کامیاب ہو گیا تو اس کے بعد کی جتنی منزلیں ہیں وہ کامیاب ہوتا چلا جائے گا، وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ أَحَدٌ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْ، اگر کوئی قبر میں ناکام ہو گیا تو وہ ہمیشہ ناکام ہو جائے گا۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں میں یہ سوچ کر کے روتا ہوں کہ قبر میں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ عثمان غنی کی بات ہو رہی ہے، جنہیں ذوالنورین کہا جاتا ہے، جن کے حصے میں نبی کی دو بیٹیاں تھیں۔ یہ وہ عثمان ہے کہ جب نبی کی دوسری بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا، عثمان کی تعزیت کے لیے ہمارا پیغمبر پہنچتا ہے، اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں عثمان تیرا غم مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، تو اداس ہو گیا ہے، تیرا غم مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، محمد کے پاس اگر کوئی اور بیٹی ہوتی تو تیرے حصے میں ڈال دیتا۔ یہ وہ عثمان ہے جن سے فرشتے بھی شرمایا کرتے تھے، یہ وہ عثمان ہے جنہیں محمد الرسول اللہ نے دنیا میں شہید کی بشارت دی تھی۔ اللہ کے پیغمبر احد پہاڑ پر چڑھے، ابو بکر ساتھ میں ہے، حضرت عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے، احد پہاڑ ہلنے لگا۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ ہے، اثبت یا احد فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان، اے احد ٹھہر جا، تجھے نہیں معلوم تیری پیٹھ پر آج ایک پیغمبر ہے، ابو بکر آیا ہوا ہے، میرا عمر آیا ہوا ہے، اور میرا عثمان آیا ہوا ہے، ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہے۔ یہ اشارہ تھا کہ حضرت عثمان کو اور حضرت عمر کو شہید کر دیا جائے گا۔ یہ وہ عثمان ہے،
اور یہ وہ عثمان ہے جنہیں آخرت کی فکر ہے، قبر پر کھڑے ہو کے یہ سوچتے ہیں پتہ نہیں قبر میں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، جنہیں دنیا میں محمد الرسول اللہ نے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 بار جنت کی بشارت دی ہے، اس کے بعد بھی آخرت کی فکر ستائی جا رہی ہے۔ مسجد نبوی میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، غزوہ تبوک کے موقع کی بات ہے، فرمایا نبی کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کون ہے جو اللہ کے راستے میں 100 اونٹ دے دے، محمد الرسول اللہ اسے جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، کہا آقا 100 اونٹ مجھ سے لے لیجئے، اللہ کی جنت مجھے دے دیجئے۔ آج دین کے راستے میں جب ہم سے مطالبے ہوتے ہیں ہماری جیبیں خالی نظر آتی ہے، طبیعت پر شاخ گزرتی ہے۔ صحابہ کرام نے سب کچھ قربان کر کے اللہ کی جنت کا سودا کر لیا۔ فضول خرچی کے لیے ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں، اسراف کے لیے پیسے ہوتے ہیں، بڑا بننے کے لیے ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں، شادی بیاہ کے موقعوں پر پیسے ہوتے ہیں، لیکن دین کے لیے، دین کے راستوں میں خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں۔ اور یقین مانو، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہو، جب تک ایمان کی مضبوطی نہیں ہوگی اپنی جیب سے خرچ کرنا طبیعت پر بوجھ لگے گا۔ جب ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے تو دین کے راستے میں خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ 100 اونٹ ایک ہی لمحے میں نبی پھر کھڑے ہوتے ہیں، کون ہے 100 اونٹ اور اللہ کی راہ میں دے دے، محمد اسے جنت کی بشارت دیتے، ضمانت دیتے۔ حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے، میں پھر سے 100 اونٹ دینے کے لیے تیار۔ نبی نے مسجد نبوی میں ایک ہی جگہ، ایک ہی مجلس میں 7 بار کہا۔ حضرت عثمان 7 بار کھڑے ہو گئے، اللہ کے پیغمبر 700 اونٹ مجھ سے لے لیجئے، اللہ کی جنت ہمیں دے دی۔ اللہ جب نواز دے تو خرچ کرنے کا جذبہ ضرور پیدا کرو۔ یہ دولت، یہ پیسے، یہ سب کچھ دنیا میں رہ جائے۔ اللہ نے جنہیں نوازا ہے انہیں اس بات کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ اپنے ہاتھوں سے خرچ کر کے اللہ کی جنت کے مستحق ہو جائے۔ ورنہ کتنے ایسے ہیں خود تو توفیق نہیں ہوتی، جس دولت کو اس نے زندگی بھر کمایا ہے، حلال و حرام کی تمیز بھی نہیں کیا ہے، مرنے کے بعد جس اولاد کے لیے اس نے حلال و حرام میں فرق نہیں کیا، مرنے کے بعد اسی اولاد کو کبھی دعا کی بھی توفیق نہیں ہوتی، نہیں توفیق ہوتی ہے۔ زندگی بھر اولاد کے لیے کمایا ہے، لیکن آج جب وہ قبر میں گیا ہے وہی اولاد کبھی خرچ کرنے کی بھی توفیق اسے نہیں ہوتی۔ حضرت عثمان 700 اونٹ لاتے اور نہیں 1000 دینار، دینار سونے کا سکہ ہوتا، 1000 دینار لاتے ہیں اور جناب محمد الرسول اللہ کے قدموں میں ڈال دیتے۔ نبی اتنا خوش ہوئے، سنن ترمذی کے اندر یہ پورا قصہ موجود ہے، فجعل النبی یقلبها ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط۔ اللہ کے نبی خوشی سے لہلہا اٹھے، سونے کے سکوں کو اپنے ہاتھوں میں پلٹتے اور خوشی کے مارے کہہ رہے ہیں اے عثمان جا، آج کے بعد تو کچھ بھی کر، اللہ کی جنت تجھے مل کے رہے گی۔ جس عثمان کو ایک ہی مجلس میں نبی نے 7 بار جنت کی بشارت دی ہو، اس عثمان کو جب قبرستان جاتے ہیں تو آخرت کی فکر ہے اور یہ سوچ کر کے روتے ہیں پتہ نہیں قبر میں میرے ساتھ کیا معاملہ ہو۔ ہم کہاں ہیں؟ نیکیوں کی ہمیں توفیق بمشکل ہوتی ہے، ہمارے حصے میں نیکیاں کم آتی ہے اور اس کے باوجود بھی ہمیں آخرت کی فکر پریشان نہیں کرتی ہے۔ یہ لمحے فکریہ ہے، گنتی کے چند ایام ہیں، ان کی برکتوں کو سمیٹ لو۔ یہ ایام گزر جائیں گے، پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ ہم میں سے کتنے ہمارے بھائی آج نہیں ہے، کبھی ہمارے ساتھ تھے آج نہیں ہے، ہو سکتا ہے اگلا ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ میرے بھائی اور بزرگوں، انسان مر جاتا ہے، اس کی قیامت اور اس کی آخرت وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔
اسی لیے آخرت کا احساس دلانے والی دوسری چیز ہے ہم قبروں کی زیارت کیا کریں، قبرستان کثرت سے جایا کریں، اس سے آخرت کی یاد ہمیشہ ہمارے ذہن و دماغ میں رہے گی۔ اسی طریقے سے آخرت کا احساس دلانے والی ایک تیسری چیز یہ ہے کہ ہم قیامت کی ہولناکیوں کو بھی ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں۔ ایک دن ایسا آئے گا یہ زمین پھٹ جائے گی، آسمان ٹوٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، یہ اونچے اونچے پہاڑ ہواؤں میں ایسے ہی اڑیں گے جیسے روئی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے۔ اللہ کی عدالت ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوانیزے پر ہوگا۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اتنا قریب ہوگا کہ انسان ہاتھ بڑھائے تو سورج ہاتھ کو لگ جائے گا۔ آج اربوں میل سورج ہمیں جلا رہا ہے۔ آپ تصور کیجئے قیامت کے دن آخرت کے میدان میں جب سورج ہمارے سر پر ہوگا کیفیت کیا ہوگی۔ میرے عزیزو، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ انسان تڑپ رہا ہوگا، انبیاء بھی پریشان ہوں گے، بڑے بڑے لوگوں کی نظریں جھکی ہوں، نگاہ اٹھانے کی ہمت کسی میں نہیں ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبته وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہے، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہے، بیوی شوہر سے بھاگ رہی ہے، شوہر بیوی سے بھاگ رہا ہے، دوست دوست کو دیکھ کے بھاگ رہا ہے، کوئی کسی کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں، نفسی نفسی کے عالم میں۔ اسی کو سوچ کر کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کے بڑے مشہور صحابی ہے، جب آخری وقت آیا رونے لگے، روتے روتے چہرہ دیوار کی طرف کر لیا۔ لوگوں نے کہا یہ ابو ہریرہ موت کے ڈر سے رو رہے ہو، کس لیے رو رہے ہو؟ دنیا چھوڑ کے جا رہے ہو اس لیے رو رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا نہیں، میں مانتا ہوں کہ دنیا تو چھوڑ کے جانا ہی ہے، میرے رونے کی وجہ یہ ہے زادی قلیل و سفری بعید، کہا میرا سفر بہت لمبا ہے اور میرے پاس جو سفر خرچ ہے وہ بہت تھوڑا ہے، میرا سفر آخرت کا سفر ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، سفر آخرت ہے اور میرے پاس نیکیاں بہت کم ہے، میں یہ سوچ کر کے رو رہا ہوں پتہ نہیں آخرت میں میرے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا۔ کہا یہ بھی جانتا ہوں پل صراط سے گزرنا ہوگا، جہنم کی پیٹھ پر پل صراط کو لگایا جائے گا، ایک پل ہوگا جس کا نام کیا ہوگا؟ صراط، جہنم کی پیٹھ پر ہوگا۔ اس کے بارے میں پیغمبر فرماتے ہیں بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا اور بال سے زیادہ باریک ہوگا۔ جو برے لوگ ہوں گے، گندے لوگ ہوں گے، وہ کٹ کر کے جہنم کے شعلوں کے حوالے ہو جائیں گے، اور نیک لوگ، پرہیزگار لوگ ایسے ہی گزریں گے جیسے تیز آندھی گزرتی ہے، ایسے ہی اس پر سے گزر جائیں گے جیسے تیز رفتار گھوڑا گزرتا ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں نیک لوگ ویسے ہی گزر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پل صراط سے گزرنا ہم سب کا آسان فرما دے، اللہ تعالیٰ پل صراط سے گزرنا ہم سب کا آسان فرما دے، اور آخرت کے دن ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما دے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں پل صراط سے گزرنا ہوگا، مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ کیا ہوگا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ساتوں آسمانوں کو اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا، ساتوں زمینوں کو لپیٹ لے گا۔ اتنا بڑا آسمان، اتنی لمبی چوڑی زمین اللہ تعالیٰ اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا، اور لپیٹنے کے بعد جانتے ہو کیا کہے گا اللہ تعالیٰ؟ این الجبارون این المتکبرون، اللہ کی آواز گونجے گی، کہاں ہے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ، کہاں ہے وہ گھمنڈی لوگ، وہ متکبر لوگ جو زمین میں اکڑ کے چلا کرتے تھے،
جو اپنے پیسوں کے نشے میں چور ہوتے تھے، اپنی طاقت کے نشے میں چور ہوتے تھے. این المتکبرون، کمزوروں کو مسلنے والے، غریبوں کا خون چوسنے والے وہ گھمنڈی اور مغرور لوگ کہاں ہے؟ اللہ کی آواز گونجے گی. عام آدمی تو عام آدمی، انبیاء کرام کو بھی بولنے کی ہمت نہیں ہوگی. جس پیغمبر کو رب نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اسے بھی زبان کھولنے کی ہمت نہیں ہوگی. جس پیغمبر کو رب نے خلیل بنایا، میرا ابراہیم خلیل ہے، اسے بھی بولنے کی ہمت نہیں ہوگی. جسے اللہ نے کلیم بنایا، موسیٰ کلیم اللہ، اس پیغمبر کو بھی رب کے سامنے جانے کی ہمت نہیں ہوگی. جس پیغمبر کو رب نے روح اللہ کا خطاب دیا، اسے بھی اپنے رب کے سامنے جانے کی ہمت نہیں ہوگی. آگے بڑھیں گے ہمارے پیغمبر، آپ کے پیغمبر، پوری انسانیت کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لمبی تفصیل ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا. میرے عزیزوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہی سوچ کر کے، قیامت کی ہولناکیوں کو سوچ کر کے اور قیامت کے خوفناک مناظر کو سوچ کر کے میں روتا ہوں کہ کل قیامت کے دن آخرت کے میدان میں میرے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا. جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ جنتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آخرت کی فکر ستائے جا رہی ہے. تو آخرت کا احساس دلانے والی ایک تیسری چیز یہ ہے کہ ہم قیامت کی ہولناکیوں کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں. اس سے آخرت کا احساس کبھی کم نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمارے ذہن و دماغ میں آخرت کا تصور باقی رہے گا. میرے عزیزوں، انسان دنیا کی محبت میں مگن ہے، دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے اور اس کے باوجود آخرت کو بھول بیٹھا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا ہم دنیا کو ضرورت سمجھیں. دنیا ضرورت ہے، مقصد آخرت ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. رب نے کہا تم دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہو، جبکہ حقیقت یہ ہے آخرت بہتر بھی ہے اور آخرت باقی رہنے والی بھی ہے. بد نصیب ہے وہ انسان جو 60 سال زندگی کو بہتر کرنے کے لیے، 70 سال کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے، 100 سال کی زندگی بہتر کرنے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دے. یہ 60 سال نرم ہو یا گرم ہو گزر جائیں گے، یہ 100 سال لمحوں میں گزر جائیں گے، لیکن اس کے پیچھے اپنی آخرت کو برباد نہ کرو. میرے یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ دنیا نہ کماؤ، دنیا شوق سے کماؤ، خوب آگے بڑھو، آسمان کی بلندیوں تک پہنچو، لیکن اللہ سے رشتہ جوڑ کر کے رکھو، اللہ سے تعلق بنا کر کے رکھو، مسجدوں سے اپنا رشتہ بنا کر کے رکھو، علماء سے اپنا رشتہ بنا کر کے رکھو. آسمان کی بلندیوں تک جاؤ، لیکن کتاب و سنت کو اپنے سینے سے لگا کر رکھو. اسی میں عافیت ہے، اسی میں نجات ہے اور اسی میں کامیابی ہے اور اسی میں برکت ہے اور اسی میں ہر طرح کی بھلائی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین کتاب و سنت کے حوالے سے جتنی باتیں کہی گئی ہیں ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. ایک اعلان سماعت فرما لیں. میرا نام مشتاق احمد مدنی ہے. میں آپ کے بیچ آتا رہتا ہوں. دارالعلوم شیشانیہ جو سدھارتھ نگر کا ایک قدیم ترین ادارہ ہے، اس ادارے میں میں مدرس ہوں. اس سے پہلے میں بھی آپ کے بیچ آتا رہتا ہوں. اس میں عربی کی بھی تعلیم ہو رہی ہے، شعبہ حفظ کا بھی قیام ہے. ادارے کے جو اخراجات ہیں وہ اللہ کے فضل کے بعد آپ جیسے اچھے لوگوں کے تعاون سے پورے ہو رہے ہیں. آپ کے بیچ پہلے بھی آیا تھا، اس بار بھی اس امید کے ساتھ آیا ہوں کہ آپ اس ادارے کا بھرپور تعاون فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے، آپ کے تعاون کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول فرماتے ہوئے ذات راہ بنائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.